جانشین امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو قضا نمازیں ہوتی ہیں وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جو قضا نمازیں ہیں اور اگر گلا جو نا وہ کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہے تو وہ کھڑے ہو کر ہی پڑھے گا، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ شہزادہ حضور سے ایک سوال ہے کہ زخم پر ٹیوب لگائی اور نماز میں خون نکل آیا تو اب کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ زخم یا دانے وغیرہ میں ٹیوب لگائی اور وہ کیا کہتے ہیں خون اتنا نہیں تھا کہ جو پھیل چکا تھا تو نماز ہو جائے گی، اور اگر خون جیسے زخم سے اتنا نکلا کہ اس کا وضو ہی ٹوٹ گیا تو وہ خون بھی ناپاک ہے، اور اب وہ درہم کی مقدار اگر پھیل گیا ہے تو پھر نماز واجب الادا ہوگی۔ درہم کی مقدار میں اور درہم سے زیادہ پھیلا ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا روزہ رکھنے کے بعد زیادہ تھوکنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اکرم اس سال سے رہنمائی فرما۔ یعنی روزے میں جو ہے نا وہ بار بار تھوکنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ یہ کہ بار بار تھوکنا نہیں چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے وہمی جو تھوکتے رہتے ہیں کہ اگر نکل گئے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو یہ غلط ہے۔ اور یہ بار بار تھوکنا یہ اچھا بھی نہیں لگتا ہے، وہ نہیں، بالکل یہ اچھی بات نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر سخی آپ کا ستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ، ہوئے سب زمانہ، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، نواسوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو، تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں، نہ پہنچے کہیں عقل کل کے فرشتے، خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی، خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی۔ یہ ظلمت سے کہہ دو کہ بیڑے اٹھا لے، کہ ہے ہر طرف اب اجالے 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 اجالے، کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا، کہاں جن کو حق نے سراجم منیرا، میرے گھر وہ نور خدا گئے ہیں۔ نہ رہتی جو پردوں میں صورت کسی کی، کسی کو نہ ہوتی زیارت کسی کی، کسی کو نہ ہوتی
زیارت کسی کی یہ کہنا کا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے کنارہ لگا دے جو رحمت کسی کنارہ لگا دے جو رحمت کسی یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ سوال یہ ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا 6.5 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تھا ایکسیڈنٹ۔ ابھی پوچھنا یہ ہے کہ اس کا حقیقہ ہم کریں گے یا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالی آپ کو صبر دے، اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے اور آپ کو نعم البدل عطا فرمائے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اب تو یہ فوت ہی ہو گئے، اب تو عقیقہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے، ہمارے ہاں حقیقہ بہت جگہ پر ہوتا رہتا ہے، تو یہ کوئی حقیقہ کرتے کوئی عقیقہ کرتے ہیں، اس کا تھوڑا سا مسئلہ آپ حل کر دیں کہ حقیقہ کب کیا جاتا ہے اور عقیقہ کب کیا جاتا ہے؟ اب دونوں میں جو ہے نا وہ ہیں تو حروف حلقی، حا اور عین کا فرق ہے، تو عین سے جو ہے نا وہ عقیقہ ہے، حقیقہ نہیں ہے، عقیقہ۔ بیٹی ہے کچھ 7 ماہ کی، تو میں نے ابھی اس کا عقیقہ نہیں کیا، تو اس میں کتنے بکرے کرنے چاہیے عقیقے میں؟ اب بیٹی کے لیے جو بیٹی اگر ہو تو 1 بکری ہے اور بیٹا ہو تو 2 بکرے، تو جب چاہے عقیقہ کر سکتے ہیں، البتہ یہ کہ وہ 7واں دن ہونا چاہیے۔ جیسے اگر پیر والے دن ولادت ہوئی تو اب 7واں دن بنے گا ہر اتوار، تو 7ویں دن جو ہے نا وہ اچھی بات ہے، مستحب عقیقہ کرنا۔ لڑکی کے لیے اگر بکرا کیا تب بھی عقیقہ ہو جائے گا، اور لڑکے کے لیے اگر 1 بکری کر دی تب بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ اور عید قربہ میں بھی اگر جو کیا کہتے ہیں اسے بڑے جانور حصہ وغیرہ ڈالتے ہیں، اس میں بھی اگر حصہ ڈال دیا عقیقے کا تو وہ بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ عشاء کی جو نماز ہے اس کا ٹائم، آخری ٹائم کب تک ہم پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کا وقت جو ہے وہ طلوع صبح صادق سے پہلے یعنی جو فجر کا وقت جو شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو صبح صادق تک عشاء کا وقت ہے اور فجر کا وقت جو ہے وہ سورج طلوع ہونے تک ہے۔ البتہ یہ کہ اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں چونکہ عشاء کے فرض بھی ہیں، بس سنتیں بھی ہیں اور وتر بھی ہیں۔ اور ہمارے یہاں عموماً جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، تو وہی کہ آج ہمارے یہاں جو ہے وہ جب جماعت ہوتی ہے تو اسی میں نماز پڑھنی چاہیے جماعت کے ساتھ مسجد محلہ میں۔ حکایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص شہید ہوا اور اس کے 1 سال کے بعد ان کے بھائی بھی انتقال کر گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اس 1 سال بعد انتقال کرنے والے بھائی کو دیکھا کہ وہ شہید ہونے والے بھائی سے جنت میں آگے آگے جاتا ہے، یعنی بعد میں انتقال کرنے والے کا مرتبہ جو ہے وہ شہید ہونے والے بھائی سے مرتبہ زیادہ ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا اور حیرت کا اظہار کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بعد میں فوت ہوا ہے کیا اس نے 1 رمضان کا روزہ نہ رکھا اور 1 سال کی نماز ادا نہ کی؟ یعنی اس بات پر حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جس نے بعد میں وفات پائی اس کی عبادت شہید کی عبادت سے زیادہ تھی اور اسے 1 سال کے روزے زیادہ رکھنے کا موقع بھی ملا تھا۔ تو یہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا کہ لمبی زندگی ہونا، طویل عمر ہونا، یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے کہ لمبی زندگی
میں بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زیادہ کر سکتا ہے. یہ بھی پتا چلا کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اس کا مقام و مرتبہ بھی زیادہ ہوگا. تو اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی ماہ رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی، یہ مہینہ عطا فرمایا. تو میرے میٹھے بڑے اسلام بھائیوں، اس میں بڑھ چڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، نیکیاں کمائیے، تلاوت قرآن کیجئے اور ذکر و اذکار وغیرہ کیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عشاء کے اگر وطر نہ پڑھیں تو کیا عشاء کی نماز ہو جاتی ہے؟ اب وطر پڑھنا جو نا یہ واجب ہے، البتہ یہ کہ فرض اگر ادا کر لیے، سنتیں پڑھ لیے، وطر چھوڑ دیے تو وطر کی بھی قضا کرنی پڑے گی، اور جو چھوڑے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. قضا بھی کرے اور توبہ بھی کرے. تہجد کس ٹائم پہ پڑھنی چاہیے؟ نماز تہجد سونے کے بغیر، رات سونے کے بغیر نماز تہجد ہو جاتی ہے. تو تہجد کے لیے سونا جو وہ ضروری ہے، اور دوسرا یہ کہ تہجد عشاء کی نماز کے بعد جب بھی آنکھ لگ گئے اور جب بھی بیدار ہوئے، طلوع صبح صادق سے پہلے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے، تو اس میں تہجد پڑھ سکتے ہیں. جیسے اگر 9 بجے عشاء پڑھ لی اور 9:30 سو گئے اور 10 بجے آنکھ کھلی تو اب 10 بجے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں. مغرب کی نماز پڑھ کے سو کر پھر اٹھیں، عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے بعد کیا تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یعنی تہجد کے لیے جو وہ عشاء کی نماز کے بعد سونا ضروری ہے. سجدہ سہو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تشہد کے بعد، التحیات پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیر لیا جائے اور اس کے بعد 2 سجدے کیے جائیں، اور پھر دوبارہ تحیات اور درود ابراہیم اور دعا پڑھی جائے اور پھر سلام پھیر دیا جائے. سوال یہ ہے کہ بغیر غسل کے کوئی بھی دل میں چیز آ جاتی ہے اسلام کے لحاظ سے، کوئی درود کا ذکر آ جائے یا کلمہ شریف آ جائے یا کوئی پاک نام آ جائے یا قرآن پاک کی کوئی ایسی چیز آ جائے، کیا وہ جائز ہے؟ اور دوسرا، اگر بغیر وضو کے کوئی آیت وغیرہ یا قرآن پاک یا درود پاک پڑھ سکتا ہے؟ یہ 2 سوال ہے. آپ کا ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر غسل فرض ہو، اس دوران جو وہ تلاوت کرنا کیسا اور ذکر و اذکار کرنا کیسا؟ تو اگر غسل فرض ہے، نہانا فرض ہے، تو اب جو ہے وہ تلاوت قرآن جو ہے وہ بغیر دیکھے بھی نہیں کی جا سکتی. اور رہا ذکر و اذکار، جیسے کلمہ طیبہ پڑھنا، تسبیحات پڑھنا جیسے سبحان اللہ الحمدللہ، یا جو ہے وہ درود شریف وغیرہ پڑھنا، اسی طرح بسم اللہ شریف پڑھنا بھی تلاوت کی نیت سے نہیں، تو یہ جو وہ پڑھے جا سکتے ہیں. کسی نے آپ کی طبیعت پوچھا، آپ نے کہا الحمدللہ علی کل حال یا الحمدللہ، تو یہ کہنا بھی جائز ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی خبر سنی، غمناک خبر کسی کے انتقال کی، تو اس وقت لگا انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ لیا تو بھی جو ہے وہ حرج نہیں. اچھا، رہا یہ کہ بے وضو، تو بے وضو جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی کی جا سکتی ہے اور ذکر و اذکار بھی کیے جا سکتے ہیں. بے وضو شخص جو قرآن پاک کی تلاوت کرے تو کیا وہ قرآن پاک کھول کر بے وضو تلاوت کر سکے گا؟ یعنی قرآن پاک جو ہے وہ چھو نہیں سکتا قرآن پاک کو، کہ وہ چھونے سے جو ہے نا وہ محروم رہے گا، کہ چھونے کی اجازت نہیں، کہ اگر چھوئے گا قرآن پاک یعنی ہاتھ لگائے گا تو گناہ ہوگا. تو بے وضو جو ہے وہ منہ زبانی قرآن پاک کی تلاوت کی جا سکتی ہے اور دیکھ کر بھی کی جا سکتی ہے بغیر چھوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی پھول یوز ٹو ہونا بعضوں کا جو نا یہ نقصان دہ بھی لگتا ہے. اب جیسے بعض ایسے واقعات ہیں کہ جیسے کفن چورے، وہ ظاہر ہے کہ وہ قبر کھودتا ہے، فریش قبر کو وہ کھود رہا ہے، اس سے کفن نکال رہا ہے، وہ بھی کیسا یوز ٹو ہے، اس کا تو دل یعنی کیسا سخت ہو گیا اور کیسا یوز ٹو ہو گیا کہ اب کریں کیا. اب جس طرح جو ڈاکو ہوتے ہیں جو مال وغیرہ چھینتے ہیں، وارداتیں جو کرتے ہیں، وہ بھی جب یوز ٹو ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. ورنہ یہ بھی سنا ہے کہ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ڈاکو سے جو ہے وہ غلطی سے جو ہے فائر ہو گیا. بھائی کیوں کہ یہ چونکہ یہ نیا ڈاکو تھا، یوز ٹو تھا نہیں، اور یہ گھبرا گیا، اور گھبرانے سے جو نہیں سے بندہ مر گیا اس سے. باقی جو یوز ٹو ہوتا ہے وہ تو منٹوں کے سیکنڈوں میں کام کرتا ہے نکل جاتا ہے. اب یہ اس کے لیے زیادہ ہلاکت ہے. یہ بھی ایک نتیجہ نکلا کہ یوز ٹو ہونا بعضوں کا جو ہے نا وہ ہلاکت خیزی بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تراویاں یہ پڑھنا لازمی ہے. دوسری گل کہ یہ پڑھ لو تے ثواب ہے، نہ پڑھو تے گناہ تو نہیں ہے گا.
तरावी पढ़ना जो है ना ये सुन्नत मुअक्कदा है, और सुन्नत मुअक्कदा जो है ना वो एक बार छोड़ना ये इसाअत है, और उसकी आदत बना लेना ये गुनाह है। शेहजाद हुजूर, मेरा आपसे सवाल है, इसाअत किसे कहते हैं? इसाअत यानी बुरा क्या? जैसे किसी ने तरावी पढ़ना छोड़ दी, नहीं पढ़ी, एक बार छोड़ दी, तो ये इसाअत क्या यानी बुरा क्या? जबकि इसकी आदत बना ली तो अब ये जो ना वो गुनाहगार हुआ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमदानी कसौटी। मरहबा मरहबा। आपकी जो मुरादी शे है क्या वो इंसान है? जी नहीं। क्या वो किताब है? जी नहीं। या अल्लाह। क्या वो मकाम है? जी नहीं। क्या वो फरिश्ते? जी नहीं। क्या वो जमाना है? जी नहीं। जी जमाना भी नहीं है। क्या वो जानदार है? जी हाँ। क्या वो हयावान यानी जानवर है? जी हाँ। क्या उस जानवर को प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कोई खास निस्बत हासिल है? जी हाँ। अच्छा। क्या उस जानवर का नाम या से आता है? जी नहीं। अच्छा। फिर उस जानवर का नाम काफ से आता है? जी हाँ। मेरे गुमान के मुताबिक आपके मुरादी जो वो मुबारक जानवर है वो कस्वा है। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। शुक्रिया। जी हाजी अमीन का भी शुक्रिया। थोड़ा इस बारे में तारुफ भी हो जाए ना कि ये जो मुबारक जानवर है कस्वा, ताकि हमारे मदनी चैनल के नाजरीन के भी मालूमात में इजाफा। कस्वा जो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो ना ये ऊँटनी थी, सवारी थी, जिसे अपने जब हिजरत के वक्त जो है वो जब हमारे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना मुनव्वरा जब तशरीफ ले गए थे तो उस वक्त जो है लोगों का मुतालबा था कि हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ आए। तो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी कस्वा जहाँ ठहरेगी मैं वहीं उतरूंगा। तो खैर अल्लाह की शान के कस्वा उठनी जो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान अली शान के पास ये बैठ गई, और वहीं जो है वो हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फिर क़याम फरमाया। और ये जो मकाम है, ये मकाम वो है कि तो एक बादशाह था, हमारे आका अलैहिस्सलाम के मदीना मुनव्वरा पहुंचने से तकरीबन 1000 साल पहले उस शख्स ने जो है वो इरादा किया कि उस बादशाह ने इरादा किया मैं जो अपनी सल्तनत का दौरा करूं या दुनिया का दौरा करूं। तो खैर अब कई लोगों का उसके साथ लश्कर था। अब उसमें जो है एक उलमा की भी जमात थी, तो अतिबा की भी जमात थी, और बाकी जो है वो मुसल्लह फौज सारी थी, और तकरीबन लाख के लगभग या कहते हैं कि इतना बड़ा लश्कर था, ये इतना बड़ा काफिला। अब ये चले, अब ये जब हरम मक्का पहुंचा ये बादशाह, चूंकि ये बादशाह जहां भी जाता तो लोग इस काफिले को देखने के लिए आते थे, और बादशाह जो है वो ठीक ठाक जो है वो अपना माल लुटाता था, लोगों में माल तकसीम करता था। अब जब ये बादशाह हरम मक्का पहुंचा तो यहां जब वैसे कोई देखने ना आया, बादशाह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये कौन सी जगह है कि मैं जो वो दुनिया भर का चक्कर लगा रहा हूं और लोग मुझे इतना देखने के लिए, मेरे शानदार काफिले को, तो यहाँ कोई देखने के लिए नहीं आया। तो बादशाह ने जो है वो वजीर से पूछा कि ये क्या माजरा है कि यहाँ क्यों कोई नहीं आया। तो वजीर ने कहा कि हुजूर दरअसल जो ना यहाँ एक ऐसा मकाम है, एक खाने काबा, कि जिसके मुतवल्ली की ज़ियारत जो ना लोग अपनी सादत समझते हैं। तो यूं जो ना यहाँ आपके लश्कर इनके नजदीक कुछ भी नहीं है। तो अब जो बादशाह के ज़हन में, बादशाह ने कहा कि अच्छा ये बात है। तो बादशाह ने फौरी नियत की बादशाह ने कि मैं जो है वो इस मकाम को माज़अल्लाह शहीद कर दूंगा, खाने काबा को। अब इधर इसने इरादा किया, और इधर जो है इसकी नक्सीर फूटना शुरू हो गई, और नाक और मुंह से खून आना शुरू हो गया। अब चूंकि वो इनके काफिले के साथ जो वो तबीब भी थे, डॉक्टर्स भी थे, अब सबसे बड़े डॉक्टर को बुलाया गया, तो उसने इलाज किया, मगर
کو فائدہ نہ ہوا. اب اسی طرح جو نا وہ کرتے کرتے شام گزر گئی یا اگلے دن صبح ہو گئی, تو اب جو علماء میں جو سب سے بڑے تھے عالم, ان کو بلایا گیا. تو انہوں نے جو نا بادشاہ کو دیکھ کر کہا کہ مرض جو ہے نا یہ زمینی نہیں ہے, یہ سماوی مرض ہے, یہ آسمانی مرض ہے, یہ زمینی مرض معلوم نہیں ہوتا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ میں نے جو وہ ارادہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو میں معاذ اللہ شہید کروں گا, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے تو چنانچہ اس نے فوری اس چیز سے توبہ کی, اس نے رجوع کیا, میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. ادھر اس نے رجوع کیا اپنے دل میں, اور ادھر جو ہے وہ یہ اس کا خون وغیرہ رک گیا. اب یہ قافلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچا. چونکہ اس وقت مدینہ منورہ جو ہے وہ یہاں کوئی جس طرح کے معاملات تو نہیں تھے, تو یہاں جو علماء تھے جو بادشاہ کے ساتھ تھے, انہوں نے جب مٹی سونگی تو بادشاہ کے جاتے وقت انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں جو نا وہ یہی رکنا ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. تو بادشاہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو ہے نا ہم نے یہاں کی مٹی سونگی ہے, تو اس مٹی میں جو خوشبو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو علامات یہاں کے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام یہی تشریف فرما ہوں گے, وہ یہی آئیں گے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے, جو آپ لوگوں کی مرضی. اب بادشاہ نے جو نا سارے علماء کے لیے جو نا مکان تعمیر کروائے, اور ایک مکان جو نا 2 منزلہ تعمیر کروایا, اور اس وقت جو سب سے جو بڑے عالم تھے انہیں جو ہے نا یہ ایک مکتوب دیا, اور اس مکتوب میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا جو کہ میں اپنی یادداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نے جو ہے نا وہ اس میں نعت تھی, یعنی تعریف تھی, اور یہ عرض تھی کہ آپ جو ہے نا وہ میرے مکان کو نوازیے گا, اسی میں آپ ٹھہریے گا, اور کل بروز قیامت میری شفاعت بھی فرمائیے گا. اب یہ بادشاہ جو ہے نا یہ مکان وغیرہ سب تعمیر کروا کے, اور یہ مکتوب جو ہے وہ ان سب سے بڑے عالم کو دے کر بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جہاں ٹھہرے گی میں وہیں رکوں گا, میں وہیں قیام کروں گا. تو وہ اونٹنی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان کے پاس رکی, اور یہ وہی مکان تھا جو اس بادشاہ نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر کروایا تھا, اور اس نے تمنا کی تھی کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ جب تشریف لائیں تو اس مکان علی شان میں ٹھہرے. اب جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جب تشریف فرما ہوئے تو پھر وہ مکتوب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ دیکھیں کہ 1000 سال تک یہ مکتوب چلتا رہا, اور 1000 سال بعد جو وہ کس طرح جو نا یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکان علی شان جو سے نوازا. سبحان کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے, آپ جیسے ویسی عطا چاہیے. یا شفیع الورا سلام علیک, یا نبی الہدی سلام علیک. کرے چارہ سازی زیارت کسی کی, بارے زخم دل کے ملاحت کسی کی, بارے زخم دل کے ملاحت کسی کی. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں, اللہ زباں کا ہو عطا قفل مدینہ. ہے شگفت سے بھی بیٹا سرکار کا مدینہ, کیا خوب مہنگا مہنگا سرکار کا مدینہ. ہم نے خطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی,
ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، دم اضطراب مجھ کو جو خیال یار آئے، میرے دل کو چین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانشین امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو